اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے اسلامی نظام کی سربلندی، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی ہوئی ہے، اور اس جد و جہد میں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس نظام نہیں بدل سکتا۔ اس سلسلے میں چند ہدایات ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، اور پہلی جو ہدایت ہے وہ اسلام کا فہم ہے۔ ظاہر ہے جس طریقے کو غالب کرنے کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، اگر اس کا فہم ہی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو غالب کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام جہاں ایک سچا عقیدہ اور ایک عبادت ہے، وہاں وہ ایک ہمہ گیر نظام بھی ہے۔ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم عیسائی یہودی نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پورے دین کو پر عمل کرنے کا نام ہے، صرف پوجا پاٹ کرنے یا ذہن خاص بنا لینے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، اور ان میں جو فرقہ ہے اہل تشیع، اس معاملے میں مجھے وہ بہت پسند ہے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو کیوں پسند ہے؟ وہ اس لیے پسند ہے کہ جہاں کہیں ان کی حکومت ہے، پورا اسلام انہوں نے اپنا نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ ایران میں دیکھ لیں، آپ پہلے لبنان میں تھا، اور پھر آپ یمن میں دیکھیں، یعنی 3 ملکوں میں، اور شام میں بھی پہلے تھا، اب تو خاتمہ ہو گیا۔ تو جو اسلام کی وہ پرچار کرتے ہیں، وہ ان کا پارلیمنٹ میں بھی نظر آتا ہے، وہ ان کی عدالتوں میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ ان کے ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے جو دیگر مسلک ہیں، جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور بھی کچھ ہوں گے، تو ان کا آپ کو جو اسلام ہے وہ صرف کتابوں میں، تقریروں میں اور تصویروں میں اور بس ریلیوں میں نظر آتا ہے، اور کہیں نظر نہیں آتا۔ جتنے بھی آپ سنیوں کے ملک دیکھ لیں، آپ پاکستان دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، آپ ملیشیا دیکھ لیں، آپ ترکی دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں جن کے اندر سنیوں کی حکومت ہے، یعنی فقہ حنفی والے حکومت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اسلام صرف مسجدوں میں ہے۔ نہ آپ کو بازاروں میں اسلام نظر آئے گا، نہ آپ کو عدالتوں میں نظر آئے گا، نہ آپ کو ان کی پارلیمنٹ میں نظر آئے گا، اور نہ ہی آپ کو ان کے باقی محکموں میں نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو جسٹ پوجا پاٹ کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارے جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، اور باقی بھی جو ہیں، قرآن کو سارے ہی اتھینٹک مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ کافر کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، آپ شکلیں دیکھ لیں، وہی ہندوؤں کی ہیں، وہی مسلمانوں کی ہیں، وہی انگریز کی ہیں، وہی سکھوں کی ہیں، وہی باقی لوگوں کی ہیں۔ تو آپ کو پاکستان کے اندر ایک ہی جیسے نام، ایک ہی جیسے شکلیں اور ایک ہی جیسے شلوار قمیض پہنے ہوئے لوگ ملیں گے، لیکن ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا معاملہ ہو، جب فیصلہ ہو، چاہے انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، دیٹس آل۔ لیکن یہ ہمارے ان میں نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ چیز کو کلیئر کریں کہ دین جو ہے وہ پوری زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے دائرے سے زندگی کا کوئی گوشہ خارج نہیں ہے۔ چنانچہ حکومت اور ریاست کی باغ ڈور ہو، وطن کی تعمیر کرنے اور امت کی تشکیل ہو،
اخلاق اور شفقت کا مظاہرہ کرنا ہو، قوت اور قانون عدل کا ڈنڈا ٹھوکنا ہو، علم و ثقافت کی تصویر کشی کرنی ہو، اور فصل و قضاء کی کرسی پر بیٹھنا ہو، حصول رزق کسب مال کی راہیں ہموار کرنی ہو، معیشت سماج کے راستے نکالنے ہوں، دولت و ثروت کے خزانے فراہم کرنے ہوں۔ اسلام ایک دعوت بھی ہے، نظریہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، لشکر بھی ہے، مملکت بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو میری اس تحریک سے وابستہ ہیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں اور آج سے عمل درآمد شروع کریں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو اس سے نکالنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جو ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے، رضا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو فہم کی ہے وہ یہ کہ اسلام کے احکام معلوم کرنے کے لیے ہم نے صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرنا ہے، یہی ہمارے لیے حتمی ہے۔ قرآن فہمی کے سلسلے میں عربی زبان کے قواعد اور اس کے اصول کا لحاظ رکھنا ہے، جو اگر ہم قرآن فہمی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم عربی بولنا نہیں جانتے، اور تو اچھی سی عربی کی گرامر لیں اور عربی بول چال، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ عربی بولنا سیکھیں۔ دیکھیں انگلش بولنا ہم سیکھ گئے، حالانکہ ہماری مادری زبان انگلش نہیں ہے، تو عربی بھی ہمیں بولنی سیکھنی چاہیے۔ اور کسی بھی آیت کا مفہوم لینے کے لیے ہمیں کسی قسم کی بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، سادہ مفہوم لینا چاہیے اور مقصد عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے قرآن کی آیت کو پڑھ کر کسی کو نیچا نہیں دکھانا کہ تو غلط ہے اور تو غلط ہے اور میں صحیح ہوں، بلکہ ہمارا مقصد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور احادیث رسول کو سمجھنے کے لیے ہم قابل اعتماد علماء سے مشورہ لیں، جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علماء جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اسلام ان کے اندر اس وجہ سے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ روٹی کا چکر پورا کرے، بلکہ وہ واقعتاً اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، درس و تدریس سے منسلک ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے اس کی مدد لینی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، زندگیاں گزاری ہیں، وہ بہرحال اس کا صحیح مفہوم لیتے ہیں اور ہمیں اس مفہوم سے اتفاق کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم سلسلہ وار آگے چلائیں گے۔ جزاک اللہ۔